جی سرکار آپ تو ہونے سے پہلے جانتے ہیں، کچھ کہنا تو ہے۔ ہاں بیٹا گھبرا کیوں رہی ہو، بولو نا، کیا کہنا ہے؟ جی اپنی قامت بھی دیکھ رہی ہوں، تیرا مرتبہ بھی نظر میں ہے۔ جس کا میزبان اللہ ہو، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پھر رسول نے ہاتھ رکھا، گھبراؤ نہیں، جو دل میں ہے اگلو۔ تو سرکار بس کہنا یہی ہے، 4 دن شہنشاہوں کے مہمان بنے، اگر توہین نہ ہو تو کل کنیز کی طرف سے دعوت قبول کر لیں گے۔ اللہ العظمت للہ۔ اب اچھا تیری فرمائش بھی پوری کروں گا، جو نہ آج سے پہلے تم نے سنا ہے، نہ آج سے پہلے میں نے کہا ہے، وہ بھی کہوں گا۔ ہاں یہی تو ڈیوٹی غضنفر کی مولا نے لگائی ہے کہ جو کوئی نہ کہے وہ تم نے کہنا ہے۔ سرکار نے سر چوما، ہاں ہاں گھبراؤ نہیں، آ جائیں گے۔ فضا نے بات کسی سے نقوی صاحب نہیں کی، سو گئی، رات گزری۔ دوسرے دن دقل باب، رسول اندر آئے۔ اب اللہ جانے میرے علم کے ہاتھ کھڑے ہیں، راز کیا ہے؟ یہ مخلوق اپنی مصلحتیں خود سمجھتی ہے۔ وجہ اللہ چہرے پہ مسنت کی سرخی آئی، علی نے مسکرا کے کہا، ہمارے گھر کا کھانا اتنا پسند آ گیا یا رسول اللہ کہ آج بغیر بلائے چلے آئے۔ رسول نے مسکرا کے کہا، یاری اعتراض نہ کر، مقام طنز نہیں، آج تم میرے میزبان نہیں ہو، یہ شب اسرا نہیں، عرش نہیں، فرش ہے۔ تم نہیں ہو میرے میزبان۔ تو پھر سرکار سیدہ نے بلایا، نہیں میں نے کہا نا عرش نہیں، عرشیوں کی تو دعوت ہی نہیں آج۔ میرا خیال ہے یار تم تھک گئے ہو۔ عرشیوں کی تو دعوت ہی نہیں، فرشیوں کی ہے۔ اب جو یہ سوچے علی کو پتہ نہیں تھا، اس سے بڑا جاہل اور منافق کوئی نہیں، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں، تو پھر سرکار کون ہے میزبان؟ فرمایا وہ جس کے ہاتھ خاک میں اٹے ہوئے ہیں، جو تراب کا کھیل کھیل رہی ہے۔ تو پھر تمہارے نعرے کے صدقے میں تحفہ دیتا ہوں، لوگ سمجھے نہیں، اور تمہارے نہ سمجھنے کی وجہ ہے کہ علماء بہت کچھ سینے میں دبا لیتے ہیں۔ ہاں لیکن چونکہ میرا منصب ہی ہے حیران ہونے والوں کو اور حیران کرنا، منکرین کے کلیجے کو اور پھاڑنا، اور مومنین کے دلوں میں اور ٹھنڈک اتارنا۔ بابا یہ مٹی کے کھیل ہوتے ہیں، تم مٹی کا کھیل کھیلو، گھگھو گھوڑے بناؤ گے۔ ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ ہاں اور عیسیٰ جب مٹی کا کھیل کھیلتا ہے، پرندہ خلق کرتا ہے، علی جب مٹی کا کھیل کھیلتا ہے، آدم خلق کرتا ہے۔
میں نے لفظ بولا تھا، تشریف بچے نہیں کروں گا، بس صاحبان اشارت کے لیے ہر بندہ خود کوشش کرے. فضا مٹی کا کھیل کھیل رہی ہے. فرمایا جس کے ہاتھ خاک میں اٹے ہیں. اچھا فضا فضا نے بلایا آج آپ کو؟ ہاں یا علی. علی اٹھے. فضا کمال کرتی ہو، سلطان مملکت احدیت کو دعوت دی. کیا سمجھ رکھا ہے تم نے رسول کو؟ معمولی بندہ ہے. مجھے کہا ہوتا کہیں مزدوری کرتے. اللہ، یا کسی سے جو قرض لیتے، سرکار کے کھانے کا انتظام کرتے. بس عالم جلال میں فضا اٹھی. کہا مصلحتاً پوچھ رہا ہے یا کنیز کا امتحان لے رہے ہو؟ فضا تو پھر یہ مکالمہ ہاں، یہ علی کہہ رہے فضا میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب رسول کے کھانے کا کیا ہوگا. یہ وہ کہہ رہا ہے جو یوں کر کے جی جی اور میں سرکار آپ سے سنا ہے، رسول سے سنا ہے کہ جبریل نے خطہ لوط کو پر کی نوک پہ اٹھایا تھا، ایک پر کی نوک پہ، ایک کلی پہ، اور ساری رات بلند کر کے کھڑا رہا تھا. اتنی طاقت، زمین سمیت اٹھایا. 600 ضرب 600 میل، پہاڑیاں، انسان، حیوان، درخت، اربوں خربوں ٹنوں سے زیادہ وزن. کتنی خوراک ہے جبریل کی کہ اتنی طاقت ہے. علی فرمایا وہ تو کھاتا ہی نہیں. پھر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ فرمایا چونکہ باقی فرشتوں کی نسبت اللہ سے زیادہ قریب رہتا ہے، قرب کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے. خیبر شکن کے قدموں پہ فضا نے اپنے دونوں لب رکھے، کہا شاہ نجف جبریل قرب الہی میں رہ کے کبریائی والے کام کر سکتا ہے، میں قرب زہرا میں رہ کے بطول والے کام تو نہیں کر سکتا. تمہارا دل چاہے، کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک زندہ رہو. ہاں تم نے اپنی امانت وصول کرنے کا حق ادا کر دیا. 3 شیر ہیں، سنو گے؟ سیدھا کہتے قوت جبرائیل از مطبخ نبو، لیک از دیدار خلاق ودود. کہ جبریل کی طاقت باورچی خانے کے مرہون منت نہیں، قرب الہی کی تجلیات کی وجہ سے ہے. العظمت للہ. اور آگے فضا کہتی ہے من کنیز دختر لم یولدم، میں اس کی بیٹی کی کنیز ہوں جو لم یولد ہے.
سلسلہ جو میں نے کہنا ہے، اور اسی کے لیے تو تمہارے ذہنوں کی زمین پون گھنٹے سے تیار کر رہا ہوں. جیسے قابل کاشتکار اس وقت تک تخم ریزی نہیں کرتا جب تک زمین کو تیار نہ کر لے. میں اگر پہلے وہ جملہ بول دیتا سروں سے گزر جاتا، اور اسی کے لیے میں نے وعدہ کیا، اور منبر کی قسم یہ جملہ زندگی میں پہلی بار کہنے لگا ہوں. اب دوبارہ جو سنے گا وہ خیرات تمہاری ہوگی، تمہاری وجہ سے سنے گا. سر اٹھانا، کہا میں لم یولد کی بیٹی کی گلی دوں. رسول کے کھانے کا سوال، عالم رات جانتے ہم در نیم دم. اللہ سے کہہ کائنات کی روزی بند کر دے. جی جی، صرف انسانوں کی نہیں، کائنات کی بند کر دے. جب ان کی جان لبوں پہ آ جائے اپنی کنیز کو حکم دینا، لمحے میں کائنات کو رزق دے دوں گی. لمحے میں کائنات کو روزی دوں گی. جناب قابل دیکھنے سے مقصر نہیں بیٹھا، سن نہیں لگا. ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے. اپنی حاجت جناب فضا سلام اللہ علیہ سامنے ذہن میں رکھ کے ارد گرد یاد ہی گرد مرتضی دی ہر بندہ جا کے زمانہ کرنا. یقیناً تم اس وقت آسمان پہ ہو، عرش پہ چلنا ہے. چلے گا وہی جسے یاد ہے. جو بھول گیا وہ بھول گیا، جو جملہ بھول گیا وہ غضنفر کو بھول گیا. ہاں، میں پھر اسے یاد نہیں رکھوں گا. میں دے سکتی ہوں تو پھر جلدی کرنا. جلدی سے ہاتھ دھوئے، حجرہ کا دروازہ کھولا، بلا تشبیہ جھولی اٹھائی. الہی بحق ہجری الذی ربیت فیہ الحسنین. پالنے والے تجھے واسطہ اس جھولی کا جس میں تو نے حسنین کو پالا. حوصلہ ہے. ہاں، اب اسی کی شرح کروں نا تو شیراز صاحب اشرا چاہیے. جھولی فضا کی اور کہہ رہے جس میں تو نے حسنین کو پالا. فضا بتا رہی ہے میرا فعل اس کا فعل. اور جس کی محکومہ کی کنیز اللہ کا مظہر ہو سکتی ہے. یہاں تک آپ اچھا سن رکھا تھا تو نے، اور اسی لیے فرمائش کی تھی سر اٹھا. اب جو نہیں سنا وہ سن. بھائی یہ کہنا تھا، چھت پھٹی، خانے جنت اترا، جنت کا دسترخوان لگا، باہر نکلی، ایک پاؤں نبی کا ایک علی کا چوم کے کہتی ہیں نہ تم کھانے کے محتاج، نہ تمہیں فضا کی ضرورت. وہ تو کل میں نے سوچا کہ مدت ہوئی ہے اس نے وطن کا کھانا نہیں کھایا.
جس طرح تم نے چاہا سنا. میں شکایت نہیں کر رہا تمہاری, جو بولتے ہوئے مجمع کی شکایت کرے اس سے بڑا کمینہ بھی کوئی نہیں ہوتا ہے. تمہاری توجہ, تمہاری داد, تمہارے نعرے بے مثال, لیکن یہ جملہ زمین پہ رہ کے نہیں سننا, اور ان کانوں سے نہیں سننا, ان کانوں سے سننا ہے. کہا وہ تو میں نے چاہا تھا کہ وطن کا کھانا کھائے, عرصہ ہو گیا, بس نبی تو ہاتھ بڑھانے لگا کھانے کی طرف. بطول نے فاترکت میں رکبتہا, فضا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا لکل منت علیہ اکافیو کے انشاءاللہ فی الجنہ. فضا تیرا احسان ہے مجبر. معرفت بن نورانیہ کی ادائیگی کا. تو لکل منت علیہ, فضا تیرا احسان ہے مجھ پر, تو نے میرے بابا کو وطن کا کھانا دیا. اکافیو کے انشاءاللہ فی الجنت, اللہ نے چاہا تو جنت میں تیرا بدلہ اتار دوں گی. سوال ہے جو ہر عالم تک پہنچانا واجب ہے تمہارے لیے. اگر تو بطول جنت میں فضا کو وہی کھانے دے جو پہلے سے ہیں, تم بھی وہی کھاؤ, میں بھی وہی کھاؤں, فضا بھی وہی کھائے, بدلہ کیا اترا؟ اللہ. یقیناً فضا کے لیے وہاں کوئی ایسا رزق لائے گی بطول, اس کی ہیں بڑی قسمیں. نبی صاحب اصول ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب بطول نے پہلے وطن کا کھانا دیا, دنیا میں اور بھی ہے بہت کچھ, صرف ایک بات کرنے لگا ہوں. بطول کیا دے گی؟ بالکل بے نہیں, اسی طرح تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. وہاں بطول عرش والے سے کہے گی علم ہے مجھے نہ تجھے بھوک لگتی ہے, نہ فرشتوں کا یہ مقام کہ وہ میری پکی ہوئی روٹیاں کھائیں. میری 15 روٹیاں امانت ہے تیرے پاس, مجھے واپس کر. اس وقت 13 محمدوں کو بطول آواز دے کے کہے گی دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ. ایک روٹی بابا کے سامنے, ایک شوہر کے سامنے, باقی بیٹوں کے سامنے رکھ کر کہے گی فضا تو نے زمین پہ وطن کا کھانا دیا, آج جنت میں بطول کے ہاتھوں کا تو کھا.
جی اب میرا علم کرے تو کرے کیا؟ یہیں پہ تو نبی صاحب مولوی گمراہ ہو جاتے ہیں میں اتنا بڑا علامہ علم کی ہار مان لوں. اور جاہل ہار ماننے میں عزت ہوتی ہے. جو ان کی چوکٹ پہ اپنے آپ کو جتنا ذلیل کرتا ہے اتنا وہ عزت دار بناتے ہیں. ہاں بھائی میرے تو گواہ رہنا، میں تو ذلیل سے بھی ذلیل ذرہ ہوں ان کی دہلیز پر. اپنی ذلت کا اعتراف کرتا ہوں، میرے علم کے ہاتھ کھڑے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کائنات پر احسان اللہ کا، اللہ پر احسان علی کا، علی پر احسان بطول کا، بطول پر احسان فضہ کا.